السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی خادم رسول، سوال ہے آپ کا، حضرت ایوب علیہ السلام کس قوم کی طرف تھے؟ ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری ہوئی تھی؟ بعد میں بیماری کیسے دور ہوئی؟ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف ہی مبعوث فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور صحت یابی کے حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں بتلایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اواب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو پکڑ اور اس کے ساتھ مار، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صاد کی آیات بینات ہیں، آیت 41 سے لے کر 44 تک۔ اسی طرح ایک اور مقام قرآن مجید فرقان حمید میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور اپنی طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے، اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن مجید نے انہیں صابر کہا، یعنی سخت آزمائشوں میں اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو ڈالا اور انہوں نے صبر و شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھی؟ قرآن پاک میں یا صحیح احادیث کے اندر اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم یہ معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کے انداز بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، دولت اور اولاد وغیرہ سے بہت زیادہ نوازا تھا، اور آزمائش کے طور پر اللہ نے جناب ایوب سے یہ ساری نعمتیں چھین لی، اولاد بھی، مال بھی، دولت بھی، بیویاں بھی، سب کچھ، یہاں تک کہ جسمانی صحت اللہ نے وہ بھی چھین لی، اور جناب حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں کے اندر گر گئے۔
کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد جناب حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال مختلف آزمائشوں کی چکی میں رہے، اور پھر بالآخر بارگاہ الہی میں دعا کی تو رب تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی، اللہ نے صحت بھی عطا کی، مال بھی عطا کیا، اولاد بھی عطا کی، بیویاں بھی عطا کی، اور پہلے سے دگنا ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب حضرت ایوب کو عطا فرما دی، جیسا کہ اس کی کچھ تفصیل ابن حبان اور دیگر جگہوں پر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اپنی بیماری کا شکوہ نہیں کیا، ہاں دعا کی، تو دعا کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ سالہ سال کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہوئے صرف ایک بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہ گئی، اور اس کے تعلق سے بھی تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، محنت مزدوری کر کے کما کے لاتی، خود بھی کھاتی اور اپنے خاوند کو بھی کھلاتی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر پر کام سے ہٹا دیا جائے، کہ اس کا خاوند بیمار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے یہاں کو وائرس آ جائے اور بیماری ہمارے گھروں میں بھی پھیل جائے۔ لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا۔ یہاں بریکٹ کے اندر میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری چھوت نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ پیارے بھائیو، اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا کے سارے ڈاکٹر سب سے پہلے مر جاتے، سارے ڈاکٹروں کو ڈینگی ہو جاتا، سارے ڈاکٹروں کو ملیریا ہو جاتا، اور اسی طرح سارے ڈاکٹر مریضوں سے ان کو بیماری لگتی۔ تو چھوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب رحمان ہے، جس کو بیماری لگنی ہوتی ہے وہ لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ بہرحال جناب ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی بیوی رہ گئی جو صبح شام ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور اسی طرح جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اس اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اس پانی کو پیا تو ساری کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر جناب حضرت ایوب کی دعا کو قبول فرمایا، مال و دولت، اولاد، بیویاں پہلے سے بھی دگنا عطا کر دیں۔ بیماری کے دنوں میں جناب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی 100 کوڑے مارنے کی، تو اللہ رب العالمین نے جب جناب ایوب کو صحت عطا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے اور ایک ہی مرتبہ اس کو مار دے، یوں آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی پر تشدد بھی نہیں ہوگا۔ تو اس واقعے سے اہل ایمان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو بندہ بیماری میں صبر کا دامن اختیار کرے اور لگاتار کنٹینیو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جیسا کہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی، بیماری آپ کو ہو یا نہ ہو، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بندہ پھر بے صبری اختیار کر لیتا ہے، کوئی کہتے ہیں او جی میرے اوپر تعویذ ہو گئے ہوں گے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دیے ہوں گے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بے صبری اختیار کی جاتی ہے، بے صبری کی جاتی ہے اور
صبر کے دامن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یوں کئی لوگ بیمار ہو کر پھر درباروں اور مزاروں کے چکر لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر مردوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، یا رب رحمان کی جو رحمت ہے اس سے نا امیدی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بیماری آئے تو تب بھی ہماری زبان پر اللہ کا شکوہ نہ آئے، بلکہ صبر اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اسی طرح ہر وقت ہماری زبان پر یہ دعا ہو، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ابن ماجہ 3851۔